السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں گے تہران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں مستقل قیام امن اور امریکہ ایران معاہدے کے مستقبل پر گفتگو ہوئی، اور پریس ٹی وی کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امن کے لیے اسلام آباد معاہدے پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امن مشن جاری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی سمیت دیگر اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے۔ محسن رضائی نے امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اسلام آباد معاہدے پر عمل اور اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے لیے انتھک کوششیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصروف ترین دورہ تہران۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کی ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف سے ملاقات کی۔ باقر کالیباف نے کہا کہ امریکہ کی بدنیتی امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایران معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل درآمد کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری میں بار بار ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ اسی طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے ایک اور جارحانہ بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے ایک اور جارحانہ بیان سامنے آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ لانچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ واشنگٹن نے تہران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے گئے۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ معاشی محاصرہ ایران کو ہرمز کھولنے، جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی شرائط ماننے پر مجبور کرے گا۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو بھی امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکی جانتے ہیں کہ اب ان کے کھوکھلے دعووں اور دھمکیوں پر کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ خود امریکہ اس معاشی پوزیشن میں نہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید محدود یا خراب کر سکے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات کی ناکامی پر تناؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $20 ارب مالیت کے کینیڈین مصنوعات پر ٹیرف 50% لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے الزام لگایا کہ کینیڈا برسوں سے امریکہ کو لوٹتا آ رہا ہے۔ اب کینیڈا کے ساتھ کسی امریکی ریاست کی طرح سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ادھر کینیڈا نے بھی 8 ستمبر سے امریکی مصنوعات پر 50% جوابی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے واشنگٹن کے اقدام کو حملے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ورکرز، کسانوں اور کاروباری شعبے کے تحفظ کے لیے امریکہ کے نئے ٹیرف کا برابر جواب دیا جائے گا۔ اور اب دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میر رضا علی کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر سیال معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے کمیشن کے قیام کے سندھ حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج بھی کیا تھا۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر دیا۔ پولیس کی جانب سے میر رضا کی موت کی تحقیقات میں بھی تاحال کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سیشن عدالت نے رپورٹ جمع کرانے کے لیے 7 ستمبر تک مہلت دے دی۔ میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا گیا۔ جسٹس عمر سیال معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کی کمیشن سربراہی کی تصدیق کر دی۔ سندھ حکومت نے گزشتہ روز کمیشن کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جس کی میر رضا کے والد اور وکیل جبران ناصر نے مخالفت کی تھی اور کمیشن کے قیام کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ کمیشن کے بجائے GIT بنا کر تحقیقات کی جائے۔ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں CCTV کیمرہ پہ، یقینی طور پہ DIG سے لے کے DSP رینک تک کے افسر اس کے اندر سارے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ بتائیں نا کہ انہوں نے تفتیش کی کہ نہیں کی۔ آپ جتنے سوال کریں گے انفارچونیٹلی صرف فردر کاز آف امبیرسمنٹ ہوگا جس وقت موجودہ تفتیش چل رہی ہے۔ اس لیے اگین
اس کو پراپر طریقے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ساری خدمات حاصل کر کے JIT کی طرف لے کے جایا جائے۔ دوسری جانب جوڈیشل کمیشن کا قیام روکنے کے لیے دائر کی گئی میر رضا کی اہل خانہ کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ میر رضا کے لواحقین نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں JIT کے قیام کا مطالبہ کیا۔ مدعی کے وکیل جبران ناصر نے بتایا کہ عدالت نے پولیس کو درخواست کے فیصلے تک تحقیقات کی حتمی رپورٹ پیش کرنے سے روک دیا۔ ادھر سیشن کورٹ میں میر رضا کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کی ضمانت میں بھی 1 ستمبر تک توسیع کر دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میر رضا کیس میں اہل خانہ کے تحفظات دور کرنا ضروری قرار دے دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ 30 دنوں میں آ جائے گی تو آگے بڑھنا مزید آسان ہوگا۔ مرتضی وہاب نے جوڈیشل کمیشن کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ان کے سامنے حاضر ہوا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ تکلیف کی مشکل کی اس گھڑی میں حکومت سندھ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ جس طرح آپ کہیں گے، جس طرح آپ چاہیں گے، آپ کو اطمینان دلانا، آپ کو مطمئن کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، ہم ویٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے نوٹس کا، اور 30 دن میں انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آ جائے گی تو ہم چیزوں کو پھر مزید آگے لے کر چل پائیں گے کہ کہیں انویسٹیگیشن تو ہیمپر نہیں ہوگی، اسے نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن چلتی رہے گی، اور یہ جو 4 TORs ہیں اس کی رپورٹ معاونت کرے گی مزید اس 173 کی رپورٹ کے حوالے سے۔ راولپنڈی میں قتل حنا جاوید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے SSP انویسٹیگیشن کے سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ RPO راولپنڈی بابر سرفراز اور CPO راولپنڈی مشتاق سکھیرا نے پریس کانفرنس میں کہا، صبح 6 بجے چوروں کے گھر داخلے کی اطلاع ملی، پولیس پہنچی تو واش روم میں حنا جاوید کی لاش لٹکی تھی۔ پہلی نظر میں یہی شک ہوا کہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ حنا جاوید کو اس کے شوہر فیصل اصغر نے ملازم ذیشان کے ساتھ مل کر گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا۔ مقتولہ کے شوہر، ملازم اور سسر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 20 تاریخ کو ڈیجیٹل میڈیا ایگزیکٹو حنا جاوید جو ہیں وہ مرڈر ہوئی۔ صبح 6 بجے پولیس کو اطلاع ملتی ہے ایک گھر میں جو ہے چور داخل ہوئے ہیں۔ پولیس اطلاع ہوئے وہاں پہنچتی ہے، واش روم میں حنا جاوید کی ڈیڈ باڈی شاور کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جس کو دیکھنے سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ ملزم جو ہے وہ ہمارے پاس شامل تفتیش ہے اور اس انداز سے اس تمام پہلوؤں پہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ مقتولہ کا کیس ہے کہ بھائی فہد کی مدعیت میں درج ہوا، جو کہ مقتولہ کے خامند، ملازم اور فادر ان لا کے خلاف درج ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔